دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ضرورت مندوں کی کس طرح سے مدد کی، کس طرح سے غریبی کو اور بے روزگاری کو دور کیا اور کس طرح سے لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بے روزگار ضرورت مند کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک ہمارا یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی ہیں اور لوگوں کو صحیح راستہ بھی دکھایا ہے، یعنی کہ لوگوں کو صحیح دشا نردیش بھی کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک غریب شخص اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ضرورت بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے لگا، یعنی کہ گڑ گڑانے لگا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص تمہارے گھر میں کیا کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ تو وہ غریب شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں بس صرف ایک کمبل ہے جس کا کچھ حصہ ہم بچھا لیتے ہیں اور کچھ حصہ ہم اوڑھ لیتے ہیں، اور میرے گھر میں صرف ایک کٹورا ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تم یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے کر آؤ، یعنی کہ تمہارے گھر کی وہ کمبل اور وہ کٹورا میرے پاس لے کر آؤ۔ دوستو اس کے بعد وہ غریب شخص اپنے گھر کو گیا، اپنے گھر سے وہ کمبل اٹھائی اور وہ کٹورا لیا اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے وہ کمبل اور کٹورا لیا اور پھر مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، تم میں سے کون ہے جو ان دونوں چیزوں کو خریدنے کے لیے تیار ہے؟ اس مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں انہیں 1 درہم کے بدلے ان کو خریدنے پر آمادہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کمبل اور کٹورے کا 1 درہم سے زیادہ دینے والا ہے، یعنی کہ کون ہے جو 1 درہم سے ادھک دیتا ہے؟ تو یہ بات آپ نے مجمع کے سامنے 2 یا 3 بار بولی تو اتنے میں ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور 2 درہم دینے کی بات کہہ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے 2 درہم لیے اور وہ کمبل اور کٹورا اس شخص کو دے دیے۔ اس کے بعد دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم اس انصاری کو، یعنی کہ اس غریب ضرورت مند کو دے دی اور اس سے کہا، اے شخص، تم ان میں سے 1 درہم کا کھانے پینے کا سامان خرید کر اپنے بیوی بچوں کو دے دو اور دوسرے درہم سے تم ایک کلاہڑی خرید کر میرے پاس آؤ۔ اس کے بعد وہ غریب ضرورت مند شخص بازار میں گیا اور ویسا ہی کیا اور کلاہڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا اور وہ کلاہڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دی۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلاہڑی میں لکڑی کا ایک مضبوط دستہ لگایا اور اس سے کہا، اے شخص، جنگل میں جاؤ اور اس سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور انہیں بیچو، اور اب 15 دن تک تم مجھے دکھائی نہ دینا، یعنی کہ 15 دنوں تک تم یہی کام کرتے رہنا۔ دوستو اس کے بعد وہ غریب شخص وہ کلاہڑی لی اور جنگل میں چلا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق جنگل سے لکڑیاں کاٹنے لگا اور ان کو بیچنے لگا۔ ایسے کرتے کرتے 15 دن بیت گئی۔ اس کے بعد وہ شخص پھر سے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی محنت اور پریشرم سے اب تک 10 درہم کما لیے ہیں، جن میں سے کچھ کا کپڑا اور کچھ کا اناج خرید چکا ہوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اپنی محنت سے اس طرح سے کمانا کسی سے مانگنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور محنت سے کمانا تمہارے لیے اس لیے بھی بہتر ہے کہ کل قیامت کے دن لوگوں سے مانگنے کا داغ تمہارے چہرے پر نہیں ہوگا۔ دوستو اس کا حوالہ ہے الترغیب پیج نمبر 45۔ تو دوستو یہ ہے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویوہارک طریقہ بے روزگاری دور کرنے کا، یعنی کہ آپ نے لوگوں کو اس طرح کا راستہ دکھایا ہے۔ اس لیے اب ہر دور میں اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی جنتا کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔
بیت المال سے لون دیا جائے تاکہ کوئی ویوسائے یا پھر کاروبار کر سکے۔ ایسے انگنت ادہرن اتہاس میں ملتے ہیں کہ اسلامی خلیفہ نے بیت المال سے لوگوں کی مدد کی ہے تاکہ وہ کوئی وید ویوسائے یا کاروبار اپنا کر سکیں۔ دوستو، اس طرح سے لوگوں کی مدد نہیں کی جاتی ہے جس طرح سے آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلی میں ایک بابا کی مدد کی گئی تھی۔ اس معاملے میں اس بابا کے اکاؤنٹ میں لوگوں نے 20 لاکھ روپے ڈال دیے تھے ایک یوٹیوبر کے کہنے سے۔ پھر وہ بابا لالچی ہو گیا اور اس نے اس یوٹیوبر پر ہی جھوٹی الزام لگانے شروع کر دیے۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ رہتا کہ آپ اس کی مدد اس طرح سے کرو کہ اس کی ہی محنت اس میں شامل ہو، یعنی کہ مارگدرشن، جس طرح سے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اسی طرح سے دوستو، ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر سے کسی آدمی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ اس گھر میں جانے سے وہ خود کو روک نہیں پائے۔ آپ نے اندر جا کر دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشی یعنی کہ افریقن معلوم ہو رہا تھا، وہ چکی پیس رہا تھا اور رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن میں اپنے مالک کی بکریوں کو چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب میں اپنے گھر کو آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گیہوں کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں مجھے ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کیونکہ میں بھی تو ایک ہاڑ اور ماس کا انسان ہوں، میرا جسم بھی تو آرام مانگتا ہے، مجھے بھی تو نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا ہے۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کر زندگی گزارنا ہی لکھا ہے؟ تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مالک میری بات کو نہیں مانے گا، ورنہ میں اس کو کہہ کر تمہارے کام کے بوجھ کو کم کروا دیتا، یعنی کہ ہلکا کروا دیتا، لیکن میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں، تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر یہ چکی پیس دیتا ہوں۔ دوستو، یہ سن کر وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کر سو گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ پر رات بھر جاگ کر اس کے بدلے میں کام کرتے رہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے ایسا ہی کیا اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ پر چکی پیسنے لگے۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں اور میرا آپ اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ تو اس غلام نے کہا کہ آپ ہو کون؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم نے سنا ہے کہ مکہ شہر میں ایک شخص جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے؟ اس غلام نے کہا کہ ہاں، میں نے سنا تو ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو اس دودھ کہتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو آپ مجھے جلدی کلمہ پڑھا دیجئے اور اپنا انویائی بنا لیجئے۔ دوستو، اس کے بعد وہ غلام مسلم ہو گیا۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے بہت تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب غلام کے مالک کو پتا چلا کہ میرا غلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انویائی ہو گیا ہے تو اس نے پہلے سے زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیا۔ اس کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا کر اس کے سینے پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیتا تھا، لیکن اس غلام کو جان دینا گوارا تھا، لیکن اتنے دیالو اور اچھے ویوہار کے مالک کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ غلام کا مالک اس کو بہت زیادہ کشٹ اور تکلیفیں دینے لگا ہے تو اس کے مالک کو غلام کی قیمت دے کر چھڑوانے کی آپ نے کوشش کی، لیکن اس کا مالک نہیں مانا۔ دوستو، اس کے بعد غلام کی دوگنا قیمت دے کر اس کو اس کے مالک سے آزاد کروایا گیا۔ یہ غلام اس سمے ایک اسہائے آدمی تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انویائی بننے کے بعد دنیا میں ان کا نام ہو گیا اور قیامت تک اس کا نام رہے گا۔ آج دنیا اسے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے اللہ کے حکم سے ایک غلام کو ایسا بنا دیا جس کے آگے آج بڑے بڑے بادشاہ بھی چھوٹے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں میں اسے شیئر بھی کر دیں۔